الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء فعلوه في الزبر صدق الله مولانا العلي العظيم فقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم گزشتہ چند جمعوں سے مختلف عنوانات پر گفتگو کر رہے تھے. بزرگوں کے اوپر بھی ہم چند چیزیں بیان کیے، نوجوانوں کے متعلق بھی بیان کیے. تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے بچوں کے متعلق، چھوٹے بچوں کے متعلق. چھوٹے بچوں کی تربیت کیسی ہو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ احادیث شریفہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بے گناہی، معصومیت، پاکیزگی کی اگر مثال بیان کی ہے تو وہ چھوٹے بچوں کی مثال بیان کی. کیسے؟ جب ایک حاجی حج کر کے آتا ہے تو وہ حاجی اس طرح پاک و صاف ہوتا ہے جیسا کہ ایک بچہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر جتنا پاک ہوتا ہے، حاجی بھی اس طرح حج کر کے پاک ہوتا ہے. اس طرح بیان کیا گیا. کیونکہ وہ چھوٹا بچہ معصوم ہے. وہ چھوٹا بچہ، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم دنیا کیا ہے. بس ایک روشنی دکھتی تو آنکھ بند کرتا، سردی ہوتی تو رونے لگتا، گرمی ہوتی تو رونے لگتا. وہ سب کچھ اس کا دار و مدار اس کے ماں باپ پر ہوتا ہے. تو جیسا کہ ایک بچے کے لیے اس کی تربیت ضروری ہے، تو تربیت کے ساتھ ساتھ بچے کے بچپن میں 3 چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایک ہے بچوں کی تربیت، دوسری ہے بچوں کو عقیدت، بزرگوں کی عقیدت، قرآن اور حدیث سے عقیدت سکھانا، اور تیسری ہے روحانیت. ایک ہے تربیت، دوسری ہے عقیدت، تیسری ہے روحانیت. یہ 3 چیزوں کے متعلق ہم اس گفتگو کریں گے. دیکھیں، تربیت کا جہاں تک تعلق ہے، آپ ایک درخت کو دیکھیں، ایک ٹہنی والے، ایک ڈالی والے درخت کو دیکھیں. وہ اس وقت تک وہ ڈالی والا درخت کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو ہم کوئی لکڑی کا سہارا نہ دے سکیں. ایک بیلی ہے، انگور کی بیل ہے یا کدو کی بیل ہے، جو بھی بیل کا درخت ہے، جب تک ہم اس کو لکڑی کا سہارا نہ دیں گے وہ بلندی کو نہیں پہنچے گا. وہ زمین پر ہی رہ جائے گا اور وہ ٹھٹر جائے گا یا تو وہ ناتمام ہوگا. تو لہٰذا جیسے ایک درخت کو، ایک ٹہنی کو سہارے کی ضرورت ہے، اس طرح چھوٹے بچوں کو بھی تربیت کے لیے اپنے ماں باپ، اپنے بڑے لوگوں کی ضرورت ہے. جب تک ماں باپ اس کا سہارا نہ بنیں گے تو بچوں کو تربیت نہیں مل سکتی. جس کی واضح مثال بخاری شریف میں، جامع ترمذی میں یہ روایت منقول ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو جب نماز کے لیے مسجد نبوی کو آیا کرتے تو ایک ہاتھ میں امام حسن اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کو لے کر مسجد کو آیا کرتے. اور اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رسول اللہ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم بڑے لوگ ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمارے بچے ہم کو سحری میں دیکھتے ہیں، افطار میں دیکھتے ہیں، دیکھ کے وہ بھی بھوکا رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو روزہ رکھنے کی اجازت دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے اگر بالغ نہ ہوں روزہ تو فرض نہیں ہے، لیکن تربیت کے لیے اگر وہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور ان کے اندر اتنی طاقت ہے، وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں، تو کہا گیا یہ بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے. پھر ایک دوسرا پہلو تربیت کا یہ بیان کیا گیا، انسانی نشو و نما جب بچوں کی ہوتے رہتی، جسم بڑھنے لگتا، مرد بچہ ہو یا عورت بچی ہو، تو ان کے جسم بڑھتے رہتے، اس کے جسموں کی ساخت بڑھتے رہتی. تو کہا گیا دین اسلام ایک واحد دین ہے جو تفریق کر کے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بچے جب بڑے ہونے لگے تو بچوں کے بستروں کو الگ کر دو. مرد کا بستر الگ،
لڑکیوں کا بستر الگ، 7 سال کی عمر ہو جائے یا 9 سال کی عمر تک ہو جائے، بعض بچیاں 8 سال میں بالغ ہو جاتے۔ اب بالغ ہونے کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ان کو جسمانی ساختوں کے بارے میں اگر معلومات ہو جائے تو اب ان کو بالغ نہ بھی ہو تو ان کو بستروں سے جدا کرنا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو بستروں سے الگ کرو، لڑکیوں کو الگ، لڑکوں کو الگ، اگرچہ کہ بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ تربیت کا ایک پہلو ہے، یہ حیا سکھاتا ہے، یہ انسان کی نشو و نما میں رسول اللہ نے فرمایا الحیاء نصف الایمان، حیا ایمان کا آدھا ایمان یہ کہا گیا۔ ایک دوسرے مقام پہ الحیاء شطر من الایمان یہ بھی کہا گیا۔ جب بستروں کو الگ کرنے کا حکم دیا گیا، اب غور کرو اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر یہ ہے جب انسان سوتا ہے تو اس کا جسم کے اعضاء کس جگہ رہتے اس کو معلوم نہیں ہوتا، تو سطر سے بچانے کے لیے بستروں سے الگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر اللہ نوازا ہے کمرے ہیں تو الگ الگ کمرے کرو، بچوں کے الگ کمرے، بچوں کے الگ کمرے کرو۔ جب یہ اسلام تربیت دیتا ہے تو ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، ادھر جوان بچی بیٹھی ہوئی ہے، جوان بچہ بیٹھا ہوا ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے اور ٹی وی لگا کے دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بے حیائی کے گانے آ رہے، سب لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ دین اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کا رول تربیت میں بچوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا چھوٹے بچے حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کی بسم اللہ خوانی کی جا رہی تھی تو قربان جائے آپ کے اس حفظ پر، آپ کی اس ماں کی تربیت پر، تو کہتے ہیں ابا جان مجھے بسم اللہ کی نہیں، مجھے پورا قرآن مجید یاد ہے۔ تو بولے کہ پورا قرآن مجید کیسے یاد ہو گیا؟ تو کہا گیا امی جان جب میں پیٹ میں تھا تو اتنی قرآن کی تلاوت فرماتی تھی، وہ قرآن کو سن سن کر میں پیٹ میں ہی حافظ قرآن بن گیا۔ لہٰذا آج دیکھیں آج ہمارا ہے کیا، بچے کو دودھ پلا رہے، موبائل فون لگا ہوا ہے، یہاں پر ماں حاملہ ہے، موبائل فون لگا ہوا ہے، تو معلوم یہ ہوا وہ پیٹ سے ہی اس کو دنیا داری سکھائی جا رہی، پیٹ سے ہی بے حیائی کی چیزیں اس کے اوپر نشو و نما ہو رہے۔ اب نارمل ایک ڈاکٹر کو پوچھو، اب ایک پریگننسی لیڈیز ہے اس کو کون سے ماحول میں رکھا جائے، تو ڈاکٹر اس کو یہی کہتا اس کو بغیر ڈپریشن کے ماحول میں رکھو، اطمینان کے ماحول میں رکھو، ٹینشن والے ماحول میں مت رکھو، اگر ایسا ہو جائے گا تو اس کے خون میں کمی ہو جاتی، بچے کے اوپر اثر پڑ سکتا، یہ ڈاکٹر کہتا۔ تو قرآن سے بڑھ کے رحمت کہاں ملے گی ہمیں، قرآن سے بڑی راحت کہاں ملے گی؟ تو لہذا بچہ جب پیدا ہونے جائے جب سے ہی اس کی تربیت کرنا ہے، دین کا ماحول، گھر میں نمازیں پڑھتے جائے بچوں کو تربیت ہوگی، قرآن پڑھتے جائے، اگر قرآن پڑھنا نہ بھی آئے قرآن کو سامنے رکھتے جائے تاکہ بچوں کو معلوم ہو یہ ہماری بڑی کتاب ہے، یہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ اگر تم قرآن کو نہ بتاؤ گے بچوں کو، پھر وہ بھگوت گیتا کیا ہے اس کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اسکولوں میں کالجوں میں وہ لوگ اپنی کتابیں بتا رہے ہیں، اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر غیر مسلم اپنی کتابیں بتائیں گے، جبکہ باطل کتابیں ہیں۔ قرآن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، واضح کتاب کے بارے میں کہا گیا۔ تو بچوں کی تربیت، آپ بچوں کو ہر اعتبار سے تربیت کریں، آپ گھر میں سلام کے ماحول کو عام کریں، آپ کی بیوی ہے آپ بیوی کو سلام کرو، آپ کی بچیاں ہیں آپ بچوں کو سلام کرو، آپ کے بچے ہیں بچوں کو سلام کرو۔ یہ چھوٹے بچے دیکھ کے ان کو معلوم ہوگا کہ ملاقات کا پروٹوکول اسلام میں سلام ہے، یہ معلوم ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمارا کام بچوں کو تربیت دیتے ہوئے جانا۔ ایک دوسری چیز پھر عقیدت کے بارے میں قربان جائیں، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزوں پہ تربیت کرو، اس کو عقیدت بٹھاؤ۔ بولے کون سی؟ علی حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت بچوں کے دل میں بٹھاؤ، وحب اہل بیت نبیکم، پھر دوسری بات اپنے آل رسول اللہ اہل بیت کی محبت کو دل میں بٹھاؤ، پھر فرمایا وحب تلاوت القرآن، پھر اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی محبت دل میں بٹھاؤ۔ یہ 3 چیزیں جن بچوں میں آئے گی اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک واقعہ، حضرت ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، سفر میں جا رہے تھے ایک مقام پر، جیسے جیسے ایک مقام پہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، پانی کے لیے دیکھے پانی نہیں مل رہا، تو گاؤں کے قریب ایک کنواں تھا،
مطلب وہ گاؤں ویران ہو چکا تھا، بہت کم لوگ تھے، تو لہٰذا وہ کنویں کے پاس دیکھے تو کنویں کے اندر پانی ہے، کنویں کے اندر پانی ہے. اب اطراف دیکھے کوئی ڈول نہیں ہے، جس کو ہم سیندا کہتے، نہ سیندا مل رہا نہ ڈول مل رہا. اب کوشش یہ ہو رہی کہ اب اس کو پانی نکالنا کیسا. اسی کشمکش میں تھے، وہ کنویں کے قریب بیٹھ گئے، سوچ رہے تھے کہ پانی کیسے نکالو. تو ادھر سے ایک چھوٹی بچی ٹہلتے ٹہلتے کھیلتی ہوئی آئی، آ کے دیکھے آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کے بولے حضرت آپ کون ہیں؟ تو بولے میں محمد بن سلیمان جزوری ہوں. دیکھتے ہی وہ ہاتھ پکڑ کے بوسہ لی، کہنے لگی آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کی زیارت ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی. تو بولے حضرت کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کیوں یہاں پر کیوں بیٹھے؟ تو حضرت مسکراتے ہوئے بولے نہیں بیٹا، نماز کا وقت ہوا، وضو بنانا ہے، پانی کی ضرورت ہے. اب یہ پانی کنویں کے اندر ہے، نہ میں کنویں کے اندر اتر سکتا ہوں کیونکہ کنواں ایسا مشکل والا ہے، نہیں اتر سکتا، کوئی ڈول کی تلاش میں ہوں. تو بچی دیکھ کے کہنے لگی حضرت اس کو ڈول کی کیا ضرورت، آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ تو بغیر ڈول کے بھی پانی اوپر آ سکتا. یہ جملہ کہتی ہے، حضرت تعجب میں پڑ گئی، اتنی چھوٹی بچی اتنا بڑا جملہ کہہ رہی، بغیر ڈول کے پانی اوپر آتا. تو بولے بیٹا سبق بچی کو سکھانے کے لیے بولے بیٹا بتاؤ کیسے پانی اوپر آتا. تو بولے حضرت ابھی بتاتے. تو اپنے منہ سے تھوڑا لعاب کنویں میں ڈال دیں، جس کو ہم اردو زبان میں بولتے تھوڑا تھوک کنویں میں ڈال دیں. جیسے ہی کنویں میں تھوک پڑنا تھا، وہ پانی فواروں مارتے ہوا اوپر چلا ہوا، جیسے فوارہ ابلتا ہوا پانی آتا وہ نیچے سے اوپر آ گیا. تو حضرت تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا بات ہو گئی. تو حضرت آپ پانی لے لیے، وضو بنائے، نماز پڑھے. اب وہ بچی کو بٹھا کے پوچھے اے بیٹا بتاؤ کیا ایسی چیز تھی تمہارے تھوک میں جو تم لعاب پانی کنویں میں ڈال دی اور وہ کنواں اوپر پانی اوپر آ گیا، وجہ کیا ہے؟ تو بولے حضرت کوئی بڑی عبادت نہیں ہے، بلکہ میری امی مجھ کو درود پڑھنا سکھاتی ہے، یہ درود کی برکت سے پانی نیچے سے اوپر آتا ہے. تو دیکھیں درود ہوتا ہے، چاہے بچہ پڑھو، چاہے بچی پڑھو، چاہے بڑا پڑھو، چاہے بوڑھا پڑھو، اس کی تاثیر وہ برابر رکھتا ہے. تو بچے جب درود پڑھتے ہیں تو صاف دل سے پڑھتے ہیں، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے، نہ بغض ہے، نہ عناد ہے. جب ان کا درود ہوتا ہے تو آسمان کی بلندیوں تک نورانیت کو لے جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے، رسول اللہ نے فرمایا یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے دین کے خدمت گزار ہوتے ہیں. اسی لیے کہا گیا جب چھوٹے بچے، اللہ سب بچوں کی عمر دراز رکھے. تو ایک بات یہاں پر یہ کہا گیا تو اپنے بچوں کو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو. جتنا عادت رہے گی بچوں میں نورانیت آئے گی، گھر میں برکت کو نازل ہوگی. پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، درود پڑھاؤ، آپ دنیاوی چیزیں پڑھاؤ وہ بھی پڑھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کو بھی پڑھاؤ. اور ایک چیز جیسے میں اس کے اندر یہ بتانا چاہ رہا تھا، بعض بچے ایسے ہوتے جن کو بچپن میں ہی انتقال ہو جاتا ہے. اللہ سب بچوں کو صحت دے، تندرستی دے، جو بچے ہیں جن کے پاس بچے ہیں. تو کہنے کا مطلب بعض وہ بچے جن کا انتقال ہو جاتا، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہ چھوٹے بچے کہاں جاتے، جن کے پاس کوئی برا عمل نہیں ہے، بالغ بھی نہیں ہوئے، کہاں جاتے؟ تو بعض روایتوں میں بھی یہ بھی آیا چاہے وہ چھوٹے بچے جن کا انتقال ہو جائے، بچپن میں ہی انتقال ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ان معصوم بچوں کو جنتیوں کا خادم بنا. یہ جنتیوں کے خادم بنیں گے. جب جنتی شربت مانگیں گے، پانی مانگیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے گلاسوں میں شربت لے جا کے جنتیوں کو وہاں پر دیں گے، دودھ وہاں پر لے جا کر دیں گے. تو کہنے کا مطلب بچے جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری، بڑے لوگوں کی ذمہ داری. اور آخر چیز جو میں کہہ رہا تھا وہ ہے روحانیت. روحانیت کیسے ہو؟ آپ قرآن کی عظمت کو بتائیں، رسول اللہ کی عظمت کو بتائیں، درود شریف اور ذکر اللہ کی عظمت بچوں کے دلوں میں ڈالیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ بیٹھو گھر میں، آپ تسبیح رکھو، آپ بینچ رکھو، جو بینچ پڑھتے آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے پڑھتے جاؤ. بچے، چھوٹے بچے سنتے جائیں، آپ سے سیکھیں گے کہ دین ہے کیا، ذکر ہے کیا. کیونکہ جب چھوٹے بچے کے دل میں ذکر جاتا ہے وہ نور بن کے ٹپکتا ہے. اگرچہ کہ بڑے لوگ بھی کریں لیکن دل میں کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی بغض و عناد ہو سکتا، اللہ اس سے بھی بچائے. لیکن چھوٹے بچوں کی تربیت میں سب سے اہم کردار گھر والوں کا ہوتا ہے. آپ گھر میں باہر کتنا بھی اچھا پڑھ کے آئے، گھر میں دین کا ماحول نہیں بنائیں گے، دین آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا.
اذان مسجد میں ہو رہی، گھر میں اگر آپ ٹی وی لگا کے بیٹھیں گے دین گھر میں نہیں آ سکتا. ادھر مؤذن صاحب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہے، آپ ٹی وی لگا کے بیٹھے، برائیوں میں بیٹھے، گھر میں دین نہیں آ سکتا اور بچے دیندار بھی نہیں بن سکتے. تو لہذا اب بچے کی تربیت میں، چھوٹے بچوں کے لیے تربیت بھی ضروری ہے، عقیدت بھی ضروری ہے اور روحانیت بھی ضروری ہے. اور تربیت کا ایک پہلو، چھوٹے بچوں کو مسجد کو بھی لاؤ. بعض لوگ اعتراض کرتے بچے مسجد میں نہیں آنا، مسجد میں نہیں آنا. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. امام حسن اور امام حسین کو آپ مسجد میں لاتے تھے، تو لہٰذا لانے کا کیا طریقہ ہے؟ لانے سے پہلے آپ گھر میں بچوں کو مسجد کیا ہے وہ بتاؤ. اب بچے آ کے مسجد میں گھوم رہے، آوازیں لگا رہے، پہلے آپ اس کو سکھاؤ مسجد میں کیسے رہنا، کیسے بیٹھنا، کیسے بچے آ کے مسجد کا احترام کرنا. یہ سکھا کے آپ مسجد کے لاؤ، تب فائدہ ہے. اب بچوں کو لا رہے بچہ. اور دوسری بات، اب بعض بچے جو پیشاب کرنے والے ہیں ان کو پیمپر پلا کے لاؤ. اب بچہ آئے گا پیشاب کر دیں گا، اب پورے مسجد کے والوں کو پریشان اور صاف صفائی کرنے والوں کو پریشان اور نمازیوں کو بھی پریشان. کیونکہ جہاں پر بچے پیشاب کرتے وہ پوری جانماز ناپاک ہو جاتی، پوری جانماز دھونا پڑتا. اب آج کل کے جانماز بڑے قالین رہتے نیچے، اب بڑی مشکل و مشقت ہوتی. اب بچوں کو جب اکثر لوگ کیا کرتے رہتے، بچوں کو لا کے پہلی صف میں ٹھہرا کرتے، بیچوں میں ٹھہرا کرتے. یہ بات بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بچوں کو لاؤ، لیکن رسول اللہ فرمائے بڑوں کا مقام پہلی صف، اس کے بعد نوجوان، اس کے بعد چھوٹے بچے. یہ طریقہ ہے. تو لہٰذا آج کل معاشرے میں کیا ہے، پہلی صف کے بارے میں، یہ جانماز کی جو صف ہے اس کے بارے میں آج ہمارے پاس اہمیت نہیں رہی. جبکہ جب قیامت برپا ہوگی، قرآن کریم میں آیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، حساب و کتاب نہیں ہوگا. رب فرمائے گا حساب و کتاب بعد میں، پہلے فرشتوں کو صف میں ٹھہرا کرو. پہلے صف، بعد میں امتحان، بعد میں حساب ہوگا. تو لہٰذا یہ جو نماز کی بھی جو صف ہوتی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی. آج ہمارے وہاں سامنے جگہ چھٹ رہی، کوئی اہتمام ہی نہیں کر رہا، ایک آدمی کی جگہ باقی ہوئی ہے. چاہیے کہ آپ آ کے پہلے صف کو پر کریں. بخاری شریف میں آیا کتاب الصلاۃ میں، پہلی صف میں جو کھڑا ہوگا اس کو اتنا ثواب ملے گا. اگر مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، جو حج کو جانے کے لیے جیسا قراندازی کرتے، یہ صف کے میں ٹھہرنے کے لیے بھی قراندازی کرتے یہ لوگ. یعنی اتنا بڑا ثواب ہے پہلی صف میں. پہلی صف میں ٹھہرو، پر کرو. اسی طریقے سے فرشتے نماز میں آتے، فرشتوں کی جو دعا شروع ہوتی وہ پہلی صف سے شروع ہوتی. پہلے سیدھے جانب، پھر بائیں جانب سے دعا شروع ہوتی. اور فقہی مسئلہ کیا ہے؟ فقہی مسئلہ بھی یہ ہے، پہلی صف میں یا دوسری صف میں، کوئی بھی صف ہو، یہ صف میں آپ پر کریں. پہلے اس کو پورے لوگ کھڑے ہو، کوئی فاصلہ نہ دے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کے ٹھہرتے تھے. اپنے دور میں کوڑا لے کے ٹھہرتے تھے، بتاتے تھے پہلے صف تم یہ کرو. مسلمان اگر صف میں سیدھا نہیں ٹھہر سکتے تو دین میں یہ لوگ کیسا سیدھا ٹھہر سکتے؟ کیا آپ فرماتے تھے لہٰذا صف میں سیدھا ٹھہرو، کاندھے سے کاندھا ملاؤ، کوئی جگہ فاصلہ مت رہو. فقہ میں آیا اگر تم ایک آدمی کا فاصلہ چھوڑو گے، بعض فقہ فرمائے نماز فاسد ہو جاتی ہے. بعض لوگوں نے کہا نماز مکروہ ہوتی. اتنی اہمیت ہے نماز کی. آج ہم کیا کر رہے ہیں، ایک جگہ بھی ہے، میرے کون پوچھنے والا ہے، میں پہلی صف چھوڑ کے میں دوسری صف میں ٹھہر رہا ہوں. اب دوسری صف پر بھی نہیں، تیسری صف میں ٹھہر جا رہا. ایسا نہیں ہے. دین اسلام میں نماز کی جتنی اہمیت ہے صف کی بھی اتنی اہمیت ہے. اگر آپ بڑے لوگ آپ کو بولیں گے تو آپ کو اچھا نہیں دکھتا، ارے میرے گنو بول رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ سب کی نماز کے اوپر یہ بات آتی. یہ بات آپ ذہن میں رکھو. آپ یہ سمجھ لے رہے ہیں میں پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھ لے رہا ہوں، نہیں. اگر پہلی صف میں جگہ ہے، اگر آپ چھوڑ کے دوسری صف میں جا کے نماز پڑھ لیے، یہ سب کی نماز گئی، اس کے ذمہ دار آپ. تو لہذا بہتر یہ ہوگا کہ جو لوگ کرسیاں بھی ڈال رہے ہیں ایک کنارے سے کرسیاں ڈال دیں، تاکہ سب صف میں بیٹھنے کے واسطے بھی جو لوگ آتے ان کو تکلیف نہ ہو. تو خلاصہ یہ ہے پہلے پہلی صف پر کرنا ہے، بعد میں دوسری صف، اس کے بعد تیسری صف، ایسا مکمل کرتے ہوئے جانا ہے. اور خصوصاً یہ کہ بچوں کو تربیت کے لیے آپ لا کے یہ بتائیں گے مسجد میں کیسا ٹھہرنا ہے، تو بچوں کو بھی تربیت ہوگی. وہ پوری زندگی میں کیسے ٹھہرنا ہے یہ نماز کی صف میں دیکھ کے ان کو معلوم ہوگا. ڈسپلن کیا ہے یہ نماز سکھاتی. آج دیکھو، آج کوئی چیز خریدنے جا رہے تو بولا پلیز کیوں بول کے بولتا ہوں، پہلے پہلے لائن میں ٹھہرو بولتا ہوں. کیوں آ رہے ہیں آپ؟ بل پے کرنے جا رہے ہیں، بتا آگے نہیں آنا، پہلے لائن میں ٹھہر کے آؤ.
وہ اگر مسلمان ہے تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کی نماز 5 مرتبہ دن میں اس کو ڈسپلن سکھاتی ہے، صف میں کیسا ٹھہرنا، آپ ٹھہرو۔ تو یہ چند چیزیں تھے آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ انشاءاللہ ہر جمعہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ایک اہم مسئلے پہ گفتگو کریں گے۔ جیسے گزشتہ جمعہ ہم خطبے کے دوران بات کرنے کے بارے میں ہم مسئلہ بیان کیے کہ خطبے کے دوران بات نہیں کرنا، اشارہ بھی نہیں کرنا۔ آج جو مسئلہ تھا صف بندی کے متعلق تھا، انشاءاللہ گزشتہ جمعہ 3 یا 2 منٹ جو اہم مسئلہ ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مومنین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے جو مسلمان بچے ہیں مولا انہیں ہمیں بہتر انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کی نقطہ جائے